بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 سے لے کر 53 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان، التی جو میں نے کیا علیکم تم پر، کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم تجھے فضیلت دی، علی العالمین سارے جہاں والوں پر۔ دنیا کی ساری قومیں، خاندان اور ان کے افراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے میں اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے میں سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برتری اور بزرگی کا دار و مدار وہ عمدہ صفات اور خوبیاں ہیں جن سے کوئی قوم یا فرد متصف ہوتا ہے۔ صرف کسی خاندان کا فرد ہونا یا کسی نسل سے ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہدایت، علم و حکمت اور حکومت، یہ تین ایسی چیزیں تھیں جو مجموعی طور پر اس وقت بنی اسرائیل کے علاوہ کسی قوم میں نہیں پائی جاتی تھیں، اس لیے ان کی بزرگی اور فضیلت مسلم تھی، لیکن جب ضد اور تعصب کی وجہ سے انہوں نے پیغام ہدایت کو ٹھکرا دیا اور اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے علم و حکمت کے آسمانی صحیفوں میں تحریف اور بگاڑ شروع کر دیا اور انبیاء کرام کی توہین اور بے ادبی کو اپنا پیشہ بنا لیا اور بعض کو قتل بھی کر دیا، تو ان کرتوتوں کے باعث ان پر ذلت و مسکنت کی لعنت مسلط کر دی گئی، گویا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی فضیلت کا گلا گھونٹ دیا اور اپنی بزرگی کا جنازہ نکال دیا۔ اب چونکہ ان فضائل و اوصاف کی وارث امت مسلمہ تھی، اس لیے فضیلت و کرامت کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا گیا اور اسے کنتم خیر امہ کا مجدہ سنایا گیا، اس لیے امت مسلمہ پر بنی اسرائیل کی فضیلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ فضیلت صرف اس وقت تک تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس فضیلت سے نوازا تھا۔ جب انہوں نے ہٹ درمی کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تاج مسلمانوں کے سر پر پہنا دیا۔ واتقوا اور ڈرو یوم لا تجزی، اس دن سے جب نہ بدلہ دے سکے گا نفس کوئی شخص، عن نفس کسی دوسرے شخص کا، شیئن کچھ بھی۔ واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا شفاعہ، اور ڈرو اس دن سے جب نہ بدلہ دے سکے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی اور نہ قبول کیا جائے گا، ولا یقبل منہا اور نہ قبول کی جائے گی اس کے لیے، شفاعۃ سفارش، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ دنیا میں مجرم کی رہائی کے جتنے طریقے ہیں سب کی نفی کر دی گئی کہ قیامت کے دن ان طریقوں میں سے کوئی طریقہ کام نہیں آئے گا۔ معتزلہ نے اس آیت سے گناہ گار مومن کے لیے شفاعت کا بھی انکار کیا، جو غلط ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ نفس سے مراد کافر ہے، نہ ہر نفس۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ آیت کفار کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ گناہ گار مومن کے لیے شفاعت پر کئی آیات اور احادیث جو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں دلالت کرتی ہیں۔ نیز آیت کا نزول یہود کے اس غلط عقیدہ کے بطلان کے لیے ہوا۔ وہ سمجھتے تھے ان کے اعمال اور عقائد کیسے ہی ہوں، ان کی نجات یقینی ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور یاد کرو جب ہم نے نجات بخشی تمہیں، من آل فرعون فرعونیوں سے، یسومونکم جو پہنچاتے تھے تمہیں، سوء العذاب سخت عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ رہنے دیتے تھے، نساءکم تمہاری بیٹیوں کو، وفی اور اس میں، ذالکم تمہارے لیے،
بلاء من ربکم، بلاء آزمائش تھی، بہت بھاری آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، من ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بڑی بھاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے نجات بخشی تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم جو پہنچاتے تھے تمہیں، سوء العذاب سخت عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ رہنے دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں تمہارے لیے، بلاء من ربکم عظیم بہت بڑی باری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ بچوں کے قتل کی وجہ کیا تھی؟ قرآن نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، البتہ عام مفسرین کا خیال یہ ہے کہ نجومیوں نے فرعون کو بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے، لڑکیاں زندہ رہنے دی جائیں تاکہ بڑی ہو کر ان کی لونڈیاں بنیں۔ اس وقت کی توہم پرستی مصری ذہنیت سے یہ کچھ بعید بھی نہ تھا، لیکن شیخ محمد عبدہ نے ایک اور وجہ بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی نسل اس تیزی اور کثرت سے بڑھنے لگی تھی کہ فرعون کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ اگر ان کی پیدائش کی رفتار یہی رہی تو بنی اسرائیل کی اقلیت اکثریت میں تبدیل ہو جائے گی اور اپنی غالب اکثریت کی بنا پر یہ کوئی انقلاب برپا کر دیں گے۔ اس خدشہ کے پیش نظر اس نے بنی اسرائیل کی نسل کشی کا یہ ظالمانہ حکم دیا۔ بلاء من ربکم عظیم، کہ اس میں تمہارے لیے بڑی بھاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، مصیبت اور نعمت دونوں میں آزمائش ہے، یہاں میں صبر و ثبات کی، دوسروں میں شکر و سپاس کی، ذالکم کا مشار الیہ، یہ دونوں چیزیں ہیں، قتل اولاد کی مصیبت اور اس سے نجات کی نعمت۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے بچا لیا تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے ڈبو دیا، آلَ فرعون فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور تم کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر ہم نے بچا لیا تم کو، ڈبو دیا فرعونیوں کو اور تم کھڑے دیکھ رہے تھے۔ سال تک مظالم برداشت کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر راتوں رات مصر سے روانہ ہوئے۔ صبح ہوئی تو فرعون اپنے لشکر جرار سمیت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلا۔ بنی اسرائیل کا قافلہ جب سمندر بحر کلزم کے کنارہ پر پہنچ رہا تھا تو پیچھے سے فرعون کے لشکر کی گرد و غبار اڑتی نظر آئی تو گھبرا گئے، سمجھے کہ اب نجات کے سارے راستے یکسر بند ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے سمندر پر ضرب لگائی، سمندر کا پانی سمٹ گیا، درمیان میں سے راستہ نمودار ہو گیا جس پر چل کر بنی اسرائیل بخیر و عافیت دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ فرعون نے بھی اپنے گھوڑے ڈال دیے۔ جب سب سمندری راستے میں اتر چکے تو پہاڑوں کی طرح تھمی ہوئی موجوں میں جنبش ہوئی اور چشمِ زدن میں فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو کر رہ گیا۔ یہ سب منظر بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سمندر نے کیوں کر راستہ چھوڑ دیا؟ کیا چیز تھی جس نے سمندر کے پانی سے روانی چھین لی اور اس کی محو رقص و خرام لہروں کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں؟ اور جب کلیم کنارے پر پہنچ گئے تو پھر سمندر اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا۔ جب ہماری عقل ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتی تو ہم یا تو سرے سے ایسے واقعات کا انکار کر دیتے ہیں، اور اگر انکار نہیں کر سکتے تو ایسی بھونڈی تعویلیں کرتے ہیں جن سے واقعہ کا سارا حسن بھی خاک میں مل جاتا ہے اور دل بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اپنے علم کی انتہا کو علم و حکمت کی آخری سرحد یقین کر بیٹھتا ہے اور اپنی تجربہ گاہ میں علت و معلول، سبب اور مسبب کی جو زنجیر وہ تیار کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ سبب و علت کے کسی دوسرے سلسلہ کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز آمادہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ انسان کا علم بھی محدود ہے اور اس کے تجربے بھی نامکمل ہیں۔
نیوٹن نے بہت کھلے الفاظ میں اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری مثال اس بچے کی سی ہے جو سمندر کے کنارے کھیل رہا ہو۔ مجھے اپنے ساتھیوں کی نسبت کوئی زیادہ خوبصورت سنگریزہ یا گھونگا مل جاتا ہے، لیکن ابھی حقیقت بحر ذخار کی طرح میرے سامنے ہے جس کا کوئی علم ہمیں نہیں ہوا۔ جب علم انسانی کی ناسازیوں کا یہ عالم ہے تو ایسے واقعات جن کی ہم کوئی توجیہ نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں نے ان کو بیان فرمایا ہے، تو ہمارے لیے سلامتی اور حقیقت شناسی کا راستہ یہ ہے کہ ہم ان کو بلا چون و چرا تسلیم کر لیں۔ ثم پھر عفونا ہم نے درگزر فرمایا عنکم تم سے من بعد اس کے بعد ذالک لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ثم عفونا عنکم پھر ہم نے درگزر فرمایا تم سے من بعد ذالک اس کے بعد لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ جب بنی اسرائیل غلامی کی لعنت سے نجات حاصل کر کے آزادی کی نعمت سے سرفراز کیے گئے تو حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ انہیں ایک کتاب عطا کی جائے جس پر عمل پیرا ہو کر وہ بے راہ روی سے بچتے رہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر 40 روز تک چلہ کشی کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا غیر حاضر ہونا تھا کہ سامری کا داؤ چل گیا اور اس کے بہکانے سے بنی اسرائیل اپنے وحدہ لا شریک پروردگار کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اتنے احسانات کے بعد تم شرک کے جلی کے مرتکب ہوئے، چاہیے تو یہ تھا کہ تم پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا اور تمہیں نیست و نابود کر دیا جاتا، لیکن ہم نے پھر بھی اپنا در رحمت کھلا رکھا اور تمہاری توبہ کو شرف قبول بخشا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور جب عطا فرمائی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب والفرقان اور حق و باطل میں تمیز کی قوت لعلکم تاکہ تم تہتدون سیدھی راہ پر چلنے لگو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور جب عطا فرمائی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں تمیز کی قوت تاکہ تم سیدھی راہ پر چلنے لگو۔ موسیٰ علیہ السلام کے طور سے کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جن کے ذریعے حق کا بول بالا ہو اور باطل سرنگو اور شرمسار ہو۔ کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں۔ فرقان کا مطلب حق اور باطل میں تمیز کی قوت پیدا کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں کہ جن کے ذریعے حق کا بول بالا ہو اور باطل سرنگو اور شرمسار ہو۔ آج ہم نے آیت نمبر 53 تک پڑھا ہے سورۃ البقرہ کی، آیت نمبر 53 تک، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔